السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے سب سے پہلے باب جس کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس کا آغاز کریں گے۔ تو آپ سب بچے اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور سب سے پہلا باب پاکستان کی نظریاتی اساس کے عنوان سے نکال لیجئے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ پاکستان کی نظریاتی اساس، یہ پہلے باب کا نام ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو جو آج ہم پڑھیں گے اس کے اندر دو ٹاپکس ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر ایک، نظریے کی اصطلاحی تعریف بیان کر سکیں گے۔ طلبہ جو ہے وہ نظریے اور نظریے کا مفہوم، نظریے کی تعریف کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اور نمبر دو، نظریے کے اہم ماخذ سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ تو آج جو ہمارے مقاصد تدریس ہیں، نمبر ایک نظریے کی تعریف، نظریے کا مفہوم، اور نمبر دو نظریے کے ماخذ۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ کے سامنے نظریے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد، جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے، یعنی لفظی معنی کے لحاظ سے نظریے کے معنی سوچ یا مقصد کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے کسی خاص، کسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے اندر جو سوچ، فکر اور کوشش پیدا کرتا ہے، در حقیقت اسی کا نام نظریہ ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانان بر صغیر نے جو کوششیں کی ہیں، جو جد و جہد کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، در حقیقت وہی قربانیاں، وہی کوششیں اور وہی جد و جہد اس ملک کے پاکستان کو حاصل کرنے کا کیا کہلائی؟ نظریہ کہلائی۔ تو آپ کے سامنے مزید کچھ تعریفیں کی ہوئی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ واضح۔ نمبر دو، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ، انسان جو ایک سکیچ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ فکری خاکہ بھی نظریہ ہی کہلاتا ہے۔ اور تیسری تعریف جو آپ کے سامنے آ رہی وہ ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا، یہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ کہ جب مسلمانان بر صغیر اس بات پر متفق ہو گئے 23 مارچ 1940 کے دن کہ ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے لیے ایک آزاد وطن کے حصول کو یقینی نہ بنا لیں۔ چوتھی تعریف، ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کر دے، یہ بھی نظریہ کہلاتی ہے۔ اور پانچویں بات، نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ یا تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہو۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 تعریفیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن مفہوم یہی ایک ہی ہے کہ کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سوچ و بچار کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ نظریہ کہلاتا ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے رہنماؤں نے، مسلمانوں نے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے اور اس وقت کے جو ہمارے لیڈران تھے، ان سب نے دن رات ایک کر دیا، اس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی ہے، تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک خداداد اور یہ ایک آزاد وطن عطا فرمایا جس کا نام پاکستان ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نظریے کی تعریف اور نظریے کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو عزیز طلبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ نظریہ پاکستان کے ماخذ۔ ماخذ کا مطلب سمجھ لیجئے ذرائع، یعنی نظریہ کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نظریے کے حصول کا باعث بنتی ہیں، تو در حقیقت یہ ماخذ کہلاتے ہیں۔ نمبر ایک، ماخذ 5 ہیں، ان میں سے نمبر 1 بیٹا مشترکہ مذہب۔ ایک ایسی قوم جس کا نظریہ ایک ہو، ایک ایسی قوم جس کی سوچ ایک ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مذہب بھی ایک ہو۔ مذہب کا ایک ہونا، مذہب کا مشترک ہونا، یہ ایک نظریے کو مدد دیتا ہے اور ایک نظریے کو مزید مستحکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ اور اگر کوئی قوم ایسی ہو جس کا مذہب ایک نہ ہو اور جس کی مذہبی تعلیمات ایک نہ ہو، جس کے عقائد ایک نہ ہو، تو وہ کبھی بھی
اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو نمبر 2، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ سیاسی مقاصد کسی بھی قوم کے ایک جب ہوں گے تو اس وقت اس کا نظریہ بھی مستحکم ہوگا، اور اگر سیاسی مقاصد ایک نہ ہوئے، جیسا کہ ملک پاکستان مسلمانان بر صغیر جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے اور ایک آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کی، اور جو انہوں نے جن سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، تو وہ ان سب کے سیاسی مقاصد ایک تھے، اسی لیے وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 3، مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی نظریے کو مضبوط کرنے اور مستحکم کرنے میں بہت ضروری ہیں۔ جب انگریز نے بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لیا تو انہوں نے بر صغیر کے تعلیمی نظام کو ختم کر کے ایک انگریزی تعلیمی نظام کو فروغ دیا، اور انگریزی تعلیمی نظام کے تحت انہوں نے اسلام اور اسلام سے متعلق جو تعلیمات تھیں وہ سب ختم کر دیں۔ تو اس بنیاد پر مسلمان اکٹھے ہو گئے، اور مسلمانوں نے انگریزوں کے اس تعلیمی نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مسلمانوں کا نظریہ ایک تھا، مسلمانوں کی سوچ ایک تھی، اور مسلمانوں کی فکر ایک تھی۔ مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاشی مقاصد بھی نظریے کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشی مقاصد کا مطلب کیا کہ مسلمانان بر صغیر جو تھے وہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جن ذرائع کو اختیار کر کے اپنی روزی کما رہے تھے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے تھے، انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر ان کے کاروبار کے اور پیسے کمانے کے جو راستے تھے وہ تنگ کر دیے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں نے یہ تمام کی تمام تکالیف اور اذیتیں برداشت کر لیں۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ مسلمانوں کا جو معاشی مقاصد تھے، مسلمانوں کا جو نظریہ تھا وہ ایک تھا، اسی لیے مسلمان ان مصائب کو برداشت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور آخری جو ماخذ ہے نظریہ کا وہ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ ثقافت کے اندر جو ہے وہ مذہب بھی داخل ہے، ثقافت کے اندر زبان بھی داخل ہے۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو اردو زبان ہے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے۔ لیکن آخرکار جب انگریزوں کی حکومت آئی اور انگریزوں کی حکومت کے اندر ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے ملے، تو ہندو جو تھے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے ہندی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا۔ لیکن مسلمانوں نے اس بات کو کسی بھی طور پر تسلیم نہ کیا، اور اس بات کو ٹھان لیا کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کریں گے جہاں پر ہماری جو ثقافتی زبان، ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان اردو ہوگی، اور اسی زبان کو ہم فروغ دیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ پانچوں ماخذ یہ اسی وقت مضبوط ہوں گے، مستحکم ہوں گے جب ہمارا نظریہ ایک ہوگا اور ہماری سوچ اور فکر ایک ہوگی۔ اس کے بعد نظریے کی اہمیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نظریہ کسی بھی قوم کے لیے کیوں اتنا زیادہ اہم ہے۔ تو اس کی آپ کے سامنے کچھ وجوہات لکھی ہوئی ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیے۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ کیسا سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ در حقیقت نظریہ اس کو واضح کرتا ہے۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جس قوم کا نظریہ ایک ہوتا ہے ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا جو نظریہ تھا، اس دوران مسلمانوں نے جانی مالی قربانیاں دیں۔ یہ ساری کی ساری قربانیاں دینے کے لیے مسلمان کیسے تیار ہو گئے؟ کیونکہ ان کا نظریہ ایک تھا۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ پاکستان کا مارد وجود میں آنا، بر صغیر کا تقسیم ہونا در حقیقت ایک بہت بڑا انقلاب تھا، جس کے بارے میں انگریز اور ہندو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے اور مسلمانوں کی جد و جہد سے یہ انقلاب برپا ہوا، بر صغیر تقسیم بھی ہوا اور مسلمانوں کو ان کا ایک آزاد وطن بھی مل گیا۔ تو در حقیقت عزیز طلبہ، یہ ہے نظریے کی اہمیت اور یہ ہے نظریے کے ماخذ اور نظریے کا مفہوم
جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو نظریے کا مفہوم بھی سمجھ میں آیا ہوگا، نظریے کے ماخذ بھی، اور اس کے ساتھ نظریے کی اہمیت بھی۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اور ان عنوانات کو بہتر طریقے سے ذہن نشی کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کے پہلے باب، جس کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کے اگلے ٹاپک کی وضاحت کریں گے اور اگلے ٹاپک کو سمجھیں گے۔ اور اس ٹاپک کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی اساس کے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کے عناصر، اس کی ہم وضاحت کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، نظریہ پاکستان کے عناصر کی تعداد 5 ہے، جن کے نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، اور عقائد کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں، توحید اور رسالت۔ نمبر 2 عبادات، عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 ٹاپک ہیں اس کے۔ نمبر 3 قانون کی حکمرانی۔ نمبر 4 اخوت اور مساوات، اخوت کے معنی بھائی چارہ، مساوات کے معنی برابری۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف واضح ہے کہ نظریہ پاکستان کو حاصل کرنے کے مقاصد میں جو تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جو لوگ رہیں ان کا ایمان توحید اور رسالت پر ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قائم کردہ عبادات کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرنے والے ہوں، قانون کی حکمرانی ہو، لوگ قانون کی پاسداری کریں، قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، اور ہر شخص دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھے، کوئی کسی کو برتر یا کمتر نہ سمجھے۔ عدل و انصاف کے معنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے۔ تو عزیز طلبہ، نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ عقائد کے لفظی عقائد جو ہے وہ عقیدہ کی جمع، اور اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ ایمانیات، وہ باتیں جن کو دل سے مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہی عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ اور اس پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، نبی کی رسالت پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں۔ عبادات کے اندر آپ کو بتا دیا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 عبادات ہیں۔ ان 4 عبادات کے اندر سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور جو بندہ صاحب نصاب ہو اس کو اپنے ہر 1 سال گزر جانے کے بعد اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور اس کا جو نصاب ہے یا اس کی زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ 2.5% ہے، 2.5% مال نکال کر اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، روزہ رمضان المبارک کے مقدس مہینوں کے اندر یہ عبادت سر انجام دی جاتی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان کا کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رکنا در حقیقت یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد حج ہے۔ حج ایک عظیم الشان عبادت جو کہ ماہ ذوالحج میں مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے۔ مسلمان چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اس مہینے کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ارکان اسلام بھی ہیں اور یہ عبادات بھی ہیں۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ، جو بھی قوانین ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری نہ کرنا در حقیقت اللہ کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بھی اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے برابر ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں
تو پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اس کی شقیں ہیں، وہ در حقیقت قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں، کوئی بھی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے۔ اخوت اور مساوات، جیسا کہ بتایا تھا، اخوت کے معنی بھائی چارہ اور مساوات برابری۔ اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس ریاست کا مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، اور ہر مسلمان دوسرے کو نہ کمتر سمجھے نہ برتر، بلکہ اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ کس کی بنیاد پر؟ وہ تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو در حقیقت اسلام ہمیں بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہمیں مساوات یعنی برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام کیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی دوسروں کے مال کو لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اخوت اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق نہ چھینے جا سکیں اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم و ستم کرے۔ آگے کچھ احادیث ہیں جن سے اخوت کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو ساتھ نہ دھوکہ دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ نہ خیانت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی غیبت کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ رب العزت کے قانون، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہاں پر بادشاہ اور غلام کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ نماز کے اندر جب اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں تو وہاں پر غلام اور بادشاہ کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک یعنی آدم علیہ السلام۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری، یعنی اللہ رب العزت کا خوف اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے مال و دولت اور اپنی حیثیت کی بنیاد پر بڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر۔ آپ دیکھ لیں، مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عدل و انصاف آخری پوائنٹ ہے۔ عدل کے معنی جسٹس اور ایکویٹی، یعنی نظام کیسا ہونا چاہیے؟ انصاف کا ہونا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ کوئی جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو معصوم ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مراد حکومتی عہدیداروں کا یا حکومتی جو حکمران ہیں ان کا کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت قبیلہ بنو مخزوم کی، اس نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، تو ایک صحابی کے ذریعے سفارش کروائی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، اور الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے دیکھیے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہیں نظریہ پاکستان کے عناصر جن کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی سبق سے متعلق اگلے جو ٹاپک ہیں ان کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔